تو ایسے ہی پیر میر علی شاہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیرے ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ ہم کچھ عرصہ قبل گئے تھے قدرت اللہ شہاب رحمہ اللہ کی قبر پر، تو آج کافی دنوں سے ہمارا دل تو یہی کر رہا تھا کہ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کی قبر مبارک پر آئیں اور یہاں پر فاتحہ خوانی کریں، اور ان کی کچھ علمی خدمات اور ان کے عشق اور جو محبت سے بھرپور اشعار ہیں ان کی کچھ تشریحات آپ کے سامنے پیش کریں، اور جی آپ کو بتائیں کہ پیر صاحب کیا تھے، کیسے تھے۔ ضرور۔ یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پیر صاحب بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے، ماشاء اللہ۔ اور آپ کے دروس اتنے مشہور ہیں کہ آپ علمیت اگر دیکھنی ہے نا، کسی پیر میں علمیت دیکھنی ہے، کسی مرشد کامل میں، تو پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ جو تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا کہ شاید ہی کسی عالم دین کو بھی اتنا علم دیا ہو، علم لدنی جسے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دلوں پر القاء کرتا ہے، کہ فی البدی ایسے علوم اور معرف جو اللہ تعالیٰ ان پر آشکار کر دیتا ہے کہ انسانی عقل حیران اور پریشان رہ جاتی ہے۔ تو پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کے تو بے شمار قصے، قادیانیت اور رافضیت کے خلاف آپ نے بہت کام کیا، روافظ کے خلاف آپ کی رد الرفضہ بہت مشہور اور معروف ہے، جسے آج تک جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کی مشہور زمانہ جو کتاب تھی وہ سیف چشتیائی تھی، جو آپ نے قادیانیت کے رد میں لکھی تھی۔ اور پیر صاحب اللہ کے ان ولیوں میں سے تھے جو صاحب کرامت تھے، کسی بھی جگہ پر آپ سے کرامت کا ظہور جو عین ممکن تھا، اور یہاں تک کہ آپ کو اس چیز کا دعویٰ بھی تھا۔ آپ شاید جانتی ہی ہوں گے کہ اولیاء اللہ کے بھی دو مقامات ہیں، جی ایک مقام نیاز ہے اور ایک مقام ناز ہے۔ تو پیر میر علی شاہ جہاں پر اپنوں کی محفل ہوتی تھی تو مقام نیاز والے تھے، بہت عاجز اور انکساری والے انسان، جی لیکن جہاں پر محفل ہو حق و باطل کی آ جائے تو آپ مقام ناز والے تھے، اللہ کے سامنے دعویٰ کر دیتے تھے کہ لاؤ قادیانی کو میرے سامنے، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے یہ باتیں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں انگلی کے اشارے سے کلمہ لکھواؤں گا لاہور شاہی مسجد میں، اور آپ نے قلم کو بھی اشارہ کیا تھا تو قلم نے آپ کلمہ لکھا تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ تو اس حوالے سے قادیانیت ان سے بہت خائف رہی ساری زندگی، ابھی تک یہ آپ ان کے مرزا مسرور شسرور اور یہ جتنے ابھی تک یہ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کے نام سے یہ جو ہے نا ڈرتے ہیں۔ جی تو پیر صاحب کی جو مشہور زمانہ نعت جسے شعراء آفاق نعت کہا جاتا ہے، کہ شاید ہی کوئی ایک پاکستانی ایسا ہو جس نے یہ نعت نہ سنی ہو، پاکستان ہندوستان سارے ان ایریوں میں یہ نعت بہت مشہور و معروف ہے۔ اور اس کو مقبولیت حاصل کیسے نہ ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر مہر ثبت کی، اپنی قبولیت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے زبان زد عام کر دیا ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ جو ہے مدینہ شریف کے سفر پر گئے، اپنے محبوب کی زیارت کو دیکھنے کے لیے جب تشریف لے گئے آپ، جی تو آپ رحمہ اللہ جو تھے یہ وادی ہمراہ آتی ہے مدینے سے کچھ پیچھے، میں تو گیا نہیں ہوں، آپ گئے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو وادی ہمراہ میں جب قیام کیا تو پیر صاحب کو یہ خیال ہوا کہ ہمیں جلدی جو پہنچ جانا چاہیے آگے مدینہ شریف میں۔ جی تو اسی عجلت میں آپ نے نماز اثر تو پڑھ لی، اس میں فرائض تو پڑھ لیے، لیکن جو سنتیں تھیں وہ قضا کر لیں۔ تو یہ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کی زندگی کی پہلی سنتیں تھیں جو قضا ہوئی، حالانکہ اثر کی جو سنتیں ہیں وہ اکثر ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ کامل ولی بنایا ہوا تھا کہ جن کے لیے محرومات شریعت جو محرومات طبیعت بن گئی تھی، یعنی جیسے شریعت ہے ویسے ان کی طبیعت تھی۔ تو جب پہلی بار چھوٹ گئے عصر کی نمازیں تو وادی ہمراہ میں ان کی آنکھ لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ اب تشریف لائے اور کہا کہ یا بنیہ، وہ میرے بچے، وہ میرے بیٹے، یہ ہماری زبان میں اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ اس کا یہی بنے گا، جی او مڑیا بچیا، جی جی یہ تو کہا کہ او میرے بچے، تو نے میری سنتیں ہی چھوڑ دی۔ تو پیر صاحب بے قرار ہو گئے، اٹھے تو بہت بے قراری کہ رسول اللہ کی سنتیں مجھ سے چھوٹ گئی، آج رسول اللہ کی سنتیں چھوٹ گئی۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ نعت کی افتتاح ہوئی جو مشہور زمانہ نعت ہے، اج سکھ متراں دی ودیریے
क्यों जिंदड़ी उदास गनेरिए और क्यों दिलड़ी उदास गनेरिए, दो है इसके, ठीक है। कोई क्यों दिलड़ी उदास गनेरिए, लू लू विच शोक चंगेरिए, अज ने ना लाइयां क्यों जड़ियाँ। कि इतने मेरे दोस्त, मेरे यार मेरे साथ सारे सफ़र पे रसूल अल्लाह की ज़ियारत को जा रहे हैं, फिर भी मैं अकेला हो गया हूँ। या रसूल अल्लाह, आपने मुझे ये क्या कह दी है। तो फिर वो कहते हैं कि हर रग जो है ना मेरी, वो जिसको कहते हैं ना कि अलिफ अल्लाह ते चंबे दी बूटी, मुर्शद मन विच लाई हो, नफ़ी इसबात दा पानी मिलया, हर हर बोटी हर जाई हो। कि हर जिस्म और जान में नफ़ी इसबात का पानी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का ये पानी पूरे जिस्म में फिर गया है। तो ये कहते हैं कि लू लू विच शौक चंगेरी, बहुत शौक है या रसूल अल्लाह आपके साथ मिलने, या रसूल अल्लाह आपका दीवाना आपके पास आ गया है। तो अजने ना लाइयाँ क्यों जड़ी। ये सारे मेरे दोस्त, मेरे आसपास मेरे सारे संगी साथी हैं, फिर भी मैं अकेला हो गया हूँ। और आज मेरी नेने जो हैं ये क्यों जड़ियाँ लगा दी हैं। और ये जड़ी भी जो है ये एक ख़ास बारिश होती है। जड़ी वो नहीं होती जो बारिश हुई रुक गई। आपको याद होगा काली रातों में बारिशें उतरती हैं तो 7-7 दिन जारी रहती हैं, 8-8 दिन, तो उनको जड़ी कहते हैं हमारी इस ज़बान में जो पिंडी इस्लामाबाद की। तो कहते हैं कि आज तो आँखों से इस तरह आंसू बरस रहे हैं जैसे जड़ियाँ लग गई और लगातार ही बरसते जा रहे हैं। फिर पीर साहब रहमतुल्लाह जो हैं ये मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए। यहाँ से बेकरारी की हालत है, इसमें कुछ अरबी अशार भी हैं, कुछ फ़ारसी भी हैं, वो मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि उनका तर्जमा कुछ दकीक है और कुछ ऐसे नुक्ते हैं जिस पर बहुत सारे लोग एतराज़ उठाना शुरू कर दे। तो हम एतराज़ के लिए आए नहीं, हम इनकी तारीफ़ और तौसीफ़ के लिए आए। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पर जब पहुँचे तो आप रहमतुल्लाह जो थे उन्होंने, अच्छा जब रसूल अल्लाह का दीदार हुआ तो वो नक्शा क्या खींच रहे हैं, बड़ा मज़े का है वो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, उन्हें दीदार कैसे हुआ था? उन्हें दीदार पहली बार जो है ये हालत ख्वाब में हुआ है। अब ख्वाब की हालत में थे कि वादी हमरा में जो ही सोए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो अब ये रसूल अल्लाह के मुबारक चेहरे का जो नक्शा खींच रहे हैं वो भी बहुत प्यारा है। वो क्या है कि मुख चंद बदर शाशानिए, मथे चमक दी लाट नूरानिए, काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूर अखीहन मद बलियाँ। क्या कहते हैं कि मुख चंद बदर, जैसे 14वीं का चांद चढ़ गया हो, ऐसा खूबसूरत चेहरा, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है। और यहाँ से ऐसी आपकी लाट कहते हैं रोशनी की ऐसी चमक जो आंखों को हैरा कर दे, आंखें बंद होने पर मजबूर कर दे, आंखों को बिल्कुल बेनूर कर दे और उसी को देखने पर मजबूर कर दे। तो क्या कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मस्त कर देने वाली आँखें, मखमूर अखीहन मदबलियाँ, कि आँखें ऐसी जो जिन्हें देखकर इंसान खुमार में मुब्तला हो जाए, इश्क आ जाए, किसी के पीछे आशिक हो जाए और पागल हो जाए किसी की आंखों को देखकर, ऐसी खूबसूरत आंखें। अब इसी में रसूल अल्लाह की आंखों के नक्शे जो खींच रहे हैं वो कैसे हैं कि दो अबरू कोस मिसाल दिसन, जे तू नो के मिजान दे तीर छुटन, लब्बां सुरख आँखां के लाले यमन, चिट्टे दंद हन मोती दियाँ लड़ियाँ, चिट्टे दंद मोती दियाँ हन लड़ियाँ। कि क्या कि दो अबरू कोस मिसाल दिसन, कोस कज़ा आपने देखी होगी जिसे रेम्बो कहते हैं। तो ये ऐसे तीर कमान की तरह की होती है। ये कह रहे हैं कि आपके मुबारक अबरू, ये जो ऊपर होते हैं आँखों के, ये इतने खूबसूरत थे जैसे कोस कज़ा।
اور جینتو نو کے مزاں دے تیر چھٹن، مزگاں کہتے ہیں ان پلکوں کو جو آنکھوں کے نیچے ہوتے ہیں۔ اب یہ استعارتاً وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے اوپر والے ابرو ایسے تھے جیسے کمان کھچی ہوئی ہو، اور اس میں سے آپ کی پلکیں ایسے لگ رہی تھی جیسے تیر شکار کر رہے ہوں، اور لباں سرخ آنکھاں کے لالی۔ اور رسول اللہ نے شکار نہیں کیا، رسول اللہ نے دیکھا ابو بکر صدیق بن گیا، رسول اللہ نے دیکھا عمر فاروق بن گیا، عمر تھا بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، دیکھا عثمان غنی بن گیا، دیکھا علی حیدر کرار بن گیا، دیکھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر شام بن گئے، دیکھا تو حسن و حسین جو سید شباب الجنہ بن گئے، دیکھا تو امی عائشہ جو ہیں وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی، دیکھا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی ہیں۔ تو یہ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بتا رہے ہیں کہ دوبرو کو اس مثال دسن جتو نو کے مزان دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں۔ کیا خوبصورت دانت یا رسول اللہ، آپ جیسے مبارک دانت کس کے ہوں گے؟ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک میں یہ داخل ہو رہے ہیں، تو کیا ہوا کہ اب ان کو وہی شوق ہے، یا رسول اللہ دیدار تو کروایا ہے، ایک بار پھر آئے نا میرے سامنے یا رسول اللہ۔ اب وہ جو یا بنیا کہہ دیا نا، وہ یا بنیا نے حضرت میر علی شاہ رحمہ اللہ کا دل لے لیا۔ اب یہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ رسول اللہ کو کیسے خطاب کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک بار دوبارہ دیدار کروا دیں، کہ حجرے تو مسجد آؤ ڈولن، نوری جات دے کارن سارے سکن، جگ اکھیاں راہ دا فرش کرن، سب انس و ملک حوراں پریاں۔ کہ یا رسول اللہ ایک بار حجرے سے مسجد میں ویسے تشریف لائیں جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے آیا کرتے تھے، میرے سامنے بھی تو آ جائیں، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیدار کروایا۔ اب یہ آگے کیا کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کے ایک صحابی نے انہیں ایک برد یمانی دی تھی۔ برد یمانی اس چادر کو کہتے ہیں جس میں جو یمن کی چادر ہو اور محتت ہوتی ہے، وہ یعنی کہ اس کے اوپر سفید لائنوں کی داریاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، سفید رنگ کی داریاں ہوتی ہیں، تو یہ رسول اللہ کے ایک صحابی نے دی۔ تو کہتے ہیں کہ جب حجرے سے مسجد والا سین ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت ہوش میں ان کے سامنے آئے تو ان کے چہرہ مبارک پر برد یمن پڑی ہوئی تھی، جیسے اس طرح کر کے وہ اوڑھنی لی ہوتی ہے، کہیں مردوں نے بھی لی ہوتی ہے، ہمارے تو ایریوں میں بہت لیتے ہیں چادریں۔ تو اب یہ جب چیز دیکھی تو اب وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ لاہو مکتو محتت برد یمن، من باوری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریں، کہ آپ مبارک چہرے سے وہ چادر اتار دیں یا رسول اللہ، وہ جو خوبصورت چہرہ ہے وہ میں بھی دیکھ سکوں۔ تو من باوری جھلک، جو من کو بانے والی جھلک ہے نا، وہ مجھے بھی دکھا دیں ایک بار، اور وہ دو مٹھیاں گالیاں لاؤ سجن، وہ جو ہمراہ وادی میں دو باتیں آپ نے مجھے کی تھی، یا بنیا، دو باتیں، او میرے بچے، اور اس سے پیارا خطاب کیا ہوگا کہ رسول اللہ کسی کو کہہ دیں او میرے بچے، او میرے بیٹے، او میری جان۔ حضرت علی کو تو کہا تھا نا کہ من کنت مولا فقد علی مولا، کہ جس کا میں مولا، اسی طرح حضرت زید کو کہا تھا کہ انت اخونا و مولانا، کہ تو میرا بھائی بھی اور مولا بھی ہے، تو میرا تو جگر ہے، میری جان ہے، میرا دل ہے۔ تو اسی طرح حضرت میر علی کو یا بنیا کہہ دیا، تو یہ اتنا بڑا خطاب تھا کہ میر علی شاہ رحمہ اللہ جو ہے نا اس کے خمار میں مبتلا تھے۔ مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت ہوش میں تشریف لے آئے تو اب ان کے جانے کے بعد پیر صاحب رحمہ اللہ کا جو تھا وہ کیا تھا اور کیا خیالات تھے اور کس طرح سے وہ اس چیز کو یاد کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اے صورت شالہ پیش نظر، رگے وقت نزات روز حشر، وچ قبر تے پلتی جدو ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھیں سن تد کھریاں۔ کہ یہ جو صورت ہے، یہ رسول اللہ کا چہرہ، وہ کہتے ہیں نا کہ قبر مبارک میں رسول اللہ کو دکھا کر کہا جائے گا کہ اس رجل کو جانتے، اس آدمی کو جانتے ہو؟ جس نے جو جانتا وہ کہے گا کہ میرے نبی، میرے رسول، میری جان، تو اسے تو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ اے صورت شالہ پیش نظر، رگے وقت نزا، مرتے ہوئے میرے سامنے رہے، تے روز حشر، وہ جو حشر والا روز ہوگا اس روز بھی میرے سامنے رہی اگر، وچ قبر تے پل تھی جدو ہوسی گزر، کہ قبر میں بھی اگر یہی میرے ساتھ رہی، اور حشر میں جب پل کے اوپر سے، پل صراط سے گزر ہوگا، وچ قبر تے پل تھی جدو ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھیں سن تد کھریاں، کہ میری کھوٹی جتنی ہوگی وہ ساری کھری ہو جائیں گی، میری بری باتوں کو بھی میرا اچھا مان لیا جائے گا، مجھے میری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اور تو اب یہ جو مقام آیا کہ یہ والی بات کی پیر میر علی شاہ نے، آگے اب دوبارہ جب واپس پلٹ گئے تو کہتے ہیں کہ
ਇਨਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਵਿਕਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਲ ਇਨਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਫਤ विकांदियाँ ते इन सकदियाँ ते कुरलांदियाँ ते कि ये जो मुफ्त में बिकने वाली आँखें हैं, ये बांधियाँ हैं या रसूलल्लाह आपकी, ये रो रही हैं। सकदा कहते हैं कि सिसक सिसक के रो रही हैं, या रसूलल्लाह इनसे आंसू जारी हो चुके हैं, अब तो रो रो के इनकी बुरी हालत हो गई है। इन सकदियाँ ते कुरलांदियाँ ते इन वरदियाँ ते मुफ्त विकांदियाँ ते लखवारी सदके जांदियाँ ते शाला वत भी आवन ओ गड़ियाँ, कि एक बार फिर या रसूलल्लाह दीदार हो जाए। और यही है कि हमारे क्या नाम है उनका, मौलाना रूम रहमहुल्लाह के हवाले से आता है कि वो कहते हैं ना कि हुस्नत आँ के दर यकदम रूहत रा सद नज़र बीनम हनूज़म आरजू बाशद के यकबार दिगर बीनम, कि या रसूलल्लाह हज़रत अबू हुरैरा का वाक़या है ना कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा रसूलुल्लाह के पहलू में बैठे हुए होते, हर वक्त उधर आगे तलम्बुज़ में बैठते। तो एक बार रसूलुल्लाह ने कहा, अबू हुरैरा कभी कभी यार दूर भी जाया करो, दूर जाने से मोहब्बतें बढ़ती हैं, तो इस तरह थोड़ी जुदाई भी इख्तियार करो। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थोड़े से बाहर गए, घूम के फिर आके बैठ गए। तो रसूलुल्लाह ने पूछा, अबू हुरैरा मैंने तो तुझे कुछ कहा था, तो अबू हुरैरा ने कहा, या रसूलुल्लाह ज़माने ही हो गए थे, ज़माने ही तो महबूब से जो थोड़ा सा बिछड़ना होता है ये भी ज़माने गुजार देता है, सारी ज़िंदगी उस छोटे से बिछोड़े के सामने कम पड़ने लगती है। कहता है कि मैं तो मिला ही नहीं हूँ महबूब से। अब इस पर पीर वो जो थे हमारे शेख मौलाना रूम रहमहुल्लाह, वो कहते हैं कि हुस्नत आँ के दर यकदम रूहत रा सद नज़र बीनम हनूज़म आरजू बाशद की यकबार दिगर बीनम, या रसूलल्लाह आपकी महफ़िल से उठता हूँ तो मैं कहता हूँ कि 100 बार आपको देख लूँ, और हर बार उठने से पहले यही सोचता हूँ कि या रसूलल्लाह एक बार और आपको देख लूँ। और इसी एक बार के उठने ने मुझे तमाम उम्र आपके कदमों में बिठा कर रखा है कि हर बार आखिरी बार लगती है और उससे बाद की एक बार जो है मेरा दिल करता है कि मैं देख लूँ। तो अब ये वाली बात पीर मेरे अली शाह रहमहुल्लाह ने कहा, इन सकदियाँ ते कुरलांदियाँ ते लखवारी सदके जांदियाँ ते इन बर्दियाँ ते मुफ्त विकांदियाँ ते शाला वतवी आवन ओ गड़ियाँ। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी बार इनको देखकर मुस्कराए थे, जब उन्होंने ये सारी अपनी अर्ज़ी पेश की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए थे। उनके सनाया ओला, ये जो ऊपर वाले दान है सनाया ओला, नीचे वाले सनाया सुफला इनको कहते हैं। अब यहाँ आखिरी जो शेर है उस पर 2 तशरीहात उलमा और मुफस्सरीन ने की हैं। वो कहते हैं कि पीर मीर अली शाह रहमहुल्लाह ने जब उनके मुबारक चेहरे को देख लिया तो रसूलुल्लाह मुस्कराए। तो यहाँ पर आके पीर मीर अली शाह रहमहुल्लाह कहते हैं कि सुबहान अल्लाह मा अजमला का, ओ मेरे प्यारे महबूब क्या ही खूबसूरत चेहरा आपका, कितने ही सोने आप, मा अजमला का। ये तफजील, इसमें तफजील के सीगे के बहुत ही किसी को फजीलत देनी हो, बहुत ही दूसरे की निस्बत बहुत ही ऊपर करना हो तो ये कहा जाता है अजमला का, अकमला का, अहसना का। सुबहान अल्लाह मा अजमला का, मा अहसना का। सुबहान अल्लाह या रसूलल्लाह आप जैसा जमील, आप जैसा हसीन कोई है ही नहीं। किथे मेरे अली किथे तेरे सना। अब 2 बातें यहाँ पर कही जाती हैं कि कहाँ मेर अली और कहाँ आपकी सना ख्वानी। और दूसरी बात ये कहा जाता है कि मेर अली रहमहुल्लाह आपके मुबारक दांतों पे ही और उनकी नज़र अटक गई थी कि इतना खूबसूरत दांत। तो उन्होंने कहा किथे मेरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियाँ किथे जाड़ियाँ, किथे जा लड़ियाँ 2 इसकी। तो कि आपके मुबारक दांतों पे ही मैं अड़ गया हूँ, मैं आपकी भला क्या सना कर सकता हूँ, मैं आपकी नात क्या लिख सकता हूँ। आपके मुबारक दांतों की सना कोई नहीं कर सकता, आपके मुबारक जिस्म की सना कोई कैसे करेगा। तो वो कहते हैं ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफार मक्का ने तंग किया और उनके बारे में अशार लिखे तो ये अशार उनसे मिलते जुलते हैं। इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ कि जब वो तंग हुए तो हज़रत हसन बिन साबित बैठे हुए थे मजलिस में, तो आपने कहा कि हसन उठो ना, इनको जवाब दो, ये मुझे देखो कितना तंग कर रहे हैं। तो सैयदना हसन बिन साबित उठे और अल्लाह ने फिर इल्का किए होंगे। ये मुझे तो लगता है कि ये कलामुल्लाह में से कोई इल्का की हुई चीज़ों में से ऐसी चीज़ है कि जो फसाहत और बलागत में अपना सानी नहीं रखती। कहते हैं कि हज़रत हसन बिन साबित उठे और कहना शुरू किया कि व अजमला मिन का लम तरा कत्तु ऐनी व अहसन मिन का लम तली दुन्निसाओ हुलिकता मुबर्रा अमिन कुल्ली ऐबिन का अन्न का कद हुलिकता कमा तशाओ। या रसूलल्लाह आप ऐसे जमील के किसी आँखों ने आप जैसा जमील ही नहीं देखा, आप ऐसे हसीन के किसी माँ ने आप जैसा हसीन जमा ही नहीं है, पैदा ही नहीं किया। आप तो दुनिया और माफिया के तमाम अयूब से मुबर्रा पैदा किए गए, आपको ऐसे पैदा किया गया गोया आपने खुद जैसे चाहा और अब अल्लाह ने आपकी तख्लीक कर दी। तो ऐसे ही पीर मीर अली शाह कहते हैं कि सुबहान अल्लाह मा अजमला का
ما أحسنك ما أكملك کتھے میرے علی کتھے تیرے ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مجھے یہاں لگتا ہے کہ جیسے سبحان اللہ کہنے کی گردان اس لیے کی جا رہی ہے کہ میر علی شاہ تشنا لب رہ گئے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی نہیں بیان کر سکا. وہ کہتے ہیں نا عرب شاعر نے بیان کیا 40,000 اشعار رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیے. 40,000 اشعار کہتے ہیں پورے شعراء کے دیوان 40,000 پر مشتمل ہیں. ایک رسول اللہ کی ذات پر 40,000. آخری جو شعر لکھا وہ بڑا کمال کا تھا. اس کا یہ ماہر القادری نے ترجمہ اردو میں کیا ہے. تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ مدہ کہنے کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا کوئی حق ادا ہی نہیں کر سکتا. تو یہ رسول اللہ کی وہ سچے عاشق جو تھے ان کی ایک خوبصورت کہانی تھی. ہم انشاءاللہ مزید آگے پیش کرتے رہیں گے قادیانیت کے حوالے سے, رافضیت کے حوالے سے. پھر میر علی شاہ رحمہ اللہ کا ایک مشہور زماں واقعہ ہے, اس کا تھوڑا سا حوالہ دے کے نماز کا وقت چلا جاتا ہوں کہ میر علی شاہ رحمہ اللہ جب یہاں پر تشریف لائے تو یہاں پر اہل تشیع جو رافضی ہوتے ہیں, جو رسول اللہ کے صحابہ کے دشمن ہیں, اور آج کل صحابہ کا موضوع بھی چل رہا ہے تو اس مناسبت سے وہ رہتے تھے. تو ان کے حلوے مانڈے بند ہو گئے, دودھ دینا لوگوں نے بند کر دیا. وہ شاہ مشہور تھے. تو پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کے یہاں سے تشریف لے کر جا رہے تھے, کسی کے گھر رکے تھے یہاں پر. تو وہ آگے اور میر علی شاہ رحمہ اللہ سے پہلے تو طنز کیا ان پر اور کچھ اس طرح کی باتیں کی. آخر میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ تو سید ہیں. تو پھر میر علی شاہ رحمہ اللہ نے کہا کہ میں تے حسنی حسینی سید ہاں, میں تے رسول اللہ دا سچا سید ہاں, سچا سید ہاں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو سید ہیں, کاٹھ نہیں کنی نہیں تے سید سنی نہیں, کہ کاٹھ کا وہ ہنڈیا نہیں ہوتی جس میں جلا کر ہنڈی پکائی جا سکتی, جیسے وہ ناممکن ویسے سنی کا سید ہونا ناممکن ہے, کہ سنی سید ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ تو کتنی بڑی گستاخی تھی. اچھا اس پر پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ نے اس سے بھی اونچی بات کی, کاٹ نہ دیا نہیں تے سید شیعہ نہیں, کہ جیسے روشنی دینے والا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ضیاء بخشنے والا, ان کو ہدایت کے راستے پر لے کر آنے والا دیا نہیں ہو سکتا کاٹ کا دیا بناؤ, اس میں آگ جلے خود دیا جل جائے گا. ایسے ہی کاٹ نہ دیا نہیں تے سید شیعہ نہیں. یہ تم روشنی نہیں دے سکتے, تم شیعہ جو تم جو رافضی ہو سید نہیں ہو سکتے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں اللہ خود کہتا ہے کہ اہل بیت بھی وہ نہیں ہو سکتا جو ان کے طریقے پر نہیں ہے. رسول اللہ کے طریقے پر ہی جو نہیں ہے وہ کیسے سید ہو سکتا. جو صدیق اکبر, جسے رسول اللہ صدیق اکبر کہیں, اس کو صدیق نہ مانے وہ ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے جو فاروق اعظم کو مسلمان نہ مانے وہ ہو سکتا ہے. جو عثمان غنی, جو حضرت حیدر کرار کو نہ مانے وہ ہو سکتا ہے. بلا وہ سنی وہ ہو سکتا ہے, سید ہو سکتا ہے. سید تو اس کو کہتے ہیں جو ہمارا سردار ہے. تو ہمارے سردار پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ, ان کی آل اولاد, ان کے وہ تمام لوگ جو ان کے طریقے پر ہیں, وہ آج بھی ہمارے سردار, ہمارے سروں کے تاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ پر. اللہ ہمیں بھی انہی کی طرح رد رافضیت, رد قادیانیت اور جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کے رد کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے, ان کی اولاد پر نزول کرے. اللہ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی اولیاء اکرام کے دروں سے, ان کے گھروں سے, ان کے احکامات تعلیمات سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر انشاءاللہ ہم کسی اور جگہ پر اسی طرح, بلکہ یہاں پہ تو ہم آتے رہیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ آج سنی جتنے بھی ہیں, وہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث جتنے بھی ہیں, ان پر قرض ہے کہ وہ گولڈرا شریف آئیں اور پھر میر علی شاہ رحمہ اللہ کے مزار پر آ کر کچھ فاتحہ خوانی نہ کریں. وجہ کیا ہے کہ رافضیت دیکھو تو پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کا روشن درخشندہ چہرہ نظر آتا ہے کہ رافضیت کے خلاف کھڑے ہیں. قادیانیت دیکھو تو پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ, میر منیر, اتنا اونچی شخصیت. تو جس کی قادیانیت پر محنت ہے, اس نے ختم نبوت پر محنت, رسول اللہ کی ذات پر محنت کی. اور جو رسول اللہ کی ذات پر محنت کرے اللہ رب العزت اسے ضرور بضرور دنیا اور آخرت میں نوازتا ہے. دیکھیں پورے شہر میر علی شاہ رحمہ اللہ کے آباد ہیں, اور ان کا نام لینے والے قیامت تک رہیں گے, اور یہ نعتیں پڑھنے والے قیامت تک رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز کے لیے چلتے ہیں. اللہ حافظ.